الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین عن ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع القلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز دوستو، آج 29 جون 2021 بروز منگل ہے۔ یہاں توسہ شریف علاقہ منگروٹھا ضلع ڈیرہ غازی خان میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں چند باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ میرے آج اس پروگرام کے آنے کا یہاں سبب شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار توسوی نور اللہ مرکزہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا عبداللطیف توسوی بنے ہیں۔ میرے لیے دو باتیں بطور شکر اور بطور فخر ہیں۔ نمبر ایک کہ میری پہلی بیعت حضرت توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، تو حضرت مولانا عبداللطیف صاحب میرے شیخ زادہ بھی ہیں، تو ہمارے شیخ کے فرزند ہیں۔ دوسرا، میں نے اس طرح بچپن میں یہاں بیٹھ کر بچپن میں بیانات ان حضرات کے سنے ہیں، جو آج ماشاءاللہ دنیا پر ایک روشن نام موجود ہے۔ ان حضرات کا مجھے طلب کرنا، میرے سامنے رب کی العزت کا قرآن ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ جب کوئی بڑے انسان کو ویلیو دیں تو اس سے بندے کو فرعونی ذہن نہیں رکھنا چاہیے کہ جی ہماری واہ واہ ہے، بلکہ اس کو بڑے کی شفقت سمجھنا چاہیے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز دوستو، ہمارے آج پروگرام کا عنوان ہے سیرت امام الانبیاء و عظمت قرآن کریم۔ میں نے آپ کی خدمت میں اسی عنوان پر چند باتیں کرنی ہیں، بس آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہوئے مجھے دیکھیں، تو انشاءاللہ میں نے آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دینا۔ میں نوجوان آدمی ہوں اور نوجوان بات کرتا ہوں، اور کرتا اس وقت ہوں جب سامنے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ اس وقت 29 جون 30 جون میں بدل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال آپ حضرات کا مزاج ہے رات کے لیٹ آور جلسے، میرا ذاتی مزاج مغرب کے بعد جلسہ کرنے کا ہے۔ ات ویلے بندہ ادھی نیندر خرگوش علی ستا پیا ہوتا ہے۔ حضرت نے مجھے پہلے فرمایا کہ ذہن میں رکھنا 11 سے اوپر کھاتا جائے گا، تو میں پھر اسی ترتیب پر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ سیرت امام الانبیاء، سیرت کہتے ہیں کردار کو، واقعات کو، کریکٹر کو، حالات کو، معاملات کو۔ تو سیرت امام الانبیاء کا معنی وہ شخصیت جس نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے، اس شخصیت کے حالات کیا ہیں، واقعات کیا ہیں، کریکٹر کیا ہے، کیریئر کیا ہے۔ تو سیرت امام الانبیاء، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کیا ہیں۔ سیرت
حالت کو کہتے ہیں. سنعیدها سیرتها الاولی، قرآن کریم نے بھی اسے حالت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے. اب سیرت اس کی ہے جو امام الانبیاء ہے. امام الانبیاء کا کیا مطلب؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے. اب آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ امامت معراج کی رات فلسطین میں مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں فرمائی ہے. میں آپ کے سامنے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں کہ یہ امام الانبیاء کے منصب کو عطا کرنے کے مقاصد میں ایک مقصد تو یہ ہے کہ رسول اللہ کا رتبہ بتایا جائے. ایک مقصد یہ ہے کہ حضور پاک کے درجے کو عام کر کے سب سے بڑا بتا دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ایک مقصد اور بھی پنہا ہے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 81 رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اس کائنات کو معرض وجود میں لانے سے پہلے رب العزت نے انبیاء کی ارواح سے مخاطب ہو کر ان سے ایک بات فرمائی. فرمایا تم تمام نبی میرے نمائندہ بن کے دنیا میں جاؤ گے، تبلیغ و ترغیب کرو گے. ایک بات یہ سن لینا، اگر تمہارے ادوار نبوت چل رہے ہوں اور تمہارے ادوار نبوات میں نبوت محمدیہ کی بعثت ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو جائے، تو آپ نے اپنے کلمے، اپنی دعوت، اپنی نبوت کی بات چھوڑ کے رسول اللہ کو مان لینا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ایمان بھی اس پہ لانا ہے. خالی ایمان نہیں لانا، ایمان لانے کے بعد وَلَتَنْصُرُنَّهُ، حضور کی ہیلپ بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے، تعاون بھی کرنا ہے. تو یہ ان سے وعدہ ہو چکا تھا. اب رسول اللہ تو ان کے ادوار نبوت میں نہیں آئے، حضور پاک علیہ السلام تو اپنے دور نبوت میں آئے ہیں اور سب سے آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں کہ نایا نبی رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے. تو پھر ان انبیاء کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروانا بھی مقصود تھا، ملاقات کروانا بھی مقصود تھا، اور ان کو حضور کا مقتدی بنا کر گویا امام کے ایمان کو ایمان لانا بھی مقصود تھا. کیونکہ جب مقتدی ہوتا ہے نا، وہ جس امام کے پیچھے نیت باندھ کے اللہ اکبر کرتا ہے تو وہ پہلے اپنے امام کو ایماندار مان رہا ہوتا ہے اور اس کے ایمان کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے کہ میں اسے مؤمن کامل سمجھتا ہوں، یہ مؤمن ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، شریف ہے. تب بندہ اس کی اقتداء میں نماز پہ ٹھہرتا ہے. ورنہ آپ نے تو کئی بار مفتیان کرام سے، دارالافتاء سے، علماء سے، فتاویٰ سے آپ نے سنا ہوگا کہ جس بندے کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس کے پیچھے نماز مت پڑھیے. کیوں منع کرتے ہیں مفتیان؟ اس کی بنیادی وجہ کہ جب ہم اسے مؤمن کامل نہیں سمجھتے، اسے ایماندار مکمل نہیں سمجھتے، اس کے ایمان میں ہم ٹھیک ہونا نہیں مانتے، تو ہم اس کو اپنا امام بھی تسلیم نہیں کرتے. اب تمام انبیاء سے تو وعدہ ہو چکا تھا. ان انبیاء کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ٹھہر کے جو نماز ادا فرمائی ہے، حضور امام الانبیاء تو یقیناً بنے ہیں، لیکن انبیاء کرام نے بھی گویا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کی مدد کرا کے دکھائی، عملی مظہر، عملی جامہ پہنا کے دکھایا. اچھا ایک بات یہاں مزید بھی سمجھیے، سیرت امام الانبیاء میں سمجھیں. حضور پاک علیہ السلام نے جو انبیاء کرام کی امامت فرمائی ہے، امام کون ہوتا ہے؟ مجھے جواب دیجئے. امام کے آگے تو آگے، امام کے آگے کوئی ہوتا ہے؟ امام کے آگے تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن امام کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہوتا. ایسی بات ہے؟ ہاں، ادھر امام نے پیچھو کوئی نہیں ہوتا. اگر امام نے پیچھو کوئی نہ ہوئے وہ کیسے تھا امام ہے؟ بھئی امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. نہیں سمجھے؟ یا امام کے برابر کوئی ٹھہرتا ہے؟ نہیں ٹھہرتا. تو نہ امام کے آگے کوئی ہے، نہ امام کے برابر کوئی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ درجہ لے کر آئے ہیں، ان کے آگے تو بہت بڑی بات، ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہے. اس پر ایک دو سوالات بڑے آسانی سے حل ہو جائیں گے. وہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر سفر فرمانے لگے اور ام ہانی حضرت علی المرتضیٰ کی ہمشیرہ بہن ہے،
ان کے گھر میں اللہ کے رسول آرام فرماتے. یہ وہ وقت ہے جب چچا ذات بہن سے پردے کا حکم نہیں آیا تھا. ٹھیک ہے, یہ اس زمانے کی بات ہے, ورنہ تو صحیح آنکھوں پہ میرا چاچے دی کل کوئی پردہ کوئی نہیں, یہ اس زمانے کی بات ہے جب پردے کے آیات نازل نہیں ہوئے تھے. تو ام ہانی کا نام ہے فاختہ, یہ حضرت علی المرتضیٰ کی بڑی بہن ہے رضی اللہ عنہ. ان کے گھر سے نکل کے اللہ کے رسول حتیم میں آئے ہیں. حتیم میں شق صدر ہوا ہے, سینہ مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا ہے. پھر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے براق پر سفر کیا ہے, اور براق جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سواری بیت المقدس تک لے کر گئی ہے. اس سفر کو کہتے ہیں سفر اسراء. اسرا یسری اسرا, یہ 15ویں پارے کی پہلی نمبر کی آیت سبحان الذی اسرا. تو اسرا یسری کا مطلب ہوتا ہے رات میں سفر کرنا اور زمین پہ سفر کرنا. تو رسول اللہ کا اسرا کا سفر زمین سے زمین تک قبلہ ثانیہ سے قبلۃ الاولیٰ تک ہے, بیت اللہ سے بیت المقدس تک. اس کے بعد معراج ہے. معراج عروج سے نکلا ہے, عروج کہتے ہیں بلندی کو, معراج ویسے سیڑھی کو بھی کہتے ہیں. سیڑھی کے عربی میں 3 نام ہیں, معراج, مرقات اور سلم. اسے سیڑھی کہتے ہیں. تو یہ معراج کا معنی سیڑھی. میں جدید لفظوں میں کہوں اس کا مطلب ہے لفٹ. آپ نے لفٹ دیکھی ہوگا نا, 12 منزلہ عمارتیں ہیں, 50 منزلہ عمارتیں ہیں, تو ہم نے اوپر کیسے جانا ہے؟ تو سیڑھی سے بہت مشکل ہے, تو الیکٹرانک لفٹ ہوتی ہے, آپ اس میں ٹھہریں, بٹن دبائیں, وہ آپ کو لے کر جائیں گی. اسے بھی درجات بھی کہتے ہیں, معراج کا اطلاق بھی اس پر ہوتا ہے. تو یہ بلندی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو وہیں ٹھہرایا ہے جو بیت المقدس ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر ہے جو سیڑھی پر ہے, وہ آسمانوں تک, آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک, وہاں سے لامکاتن شریف الاقلام تک, وہاں سے عرش معلیٰ تک ہے. امام علاؤ الدین متقی الہندی رحمہ اللہ نے کنز العمال فی سنن الافعال والاقوال میں اس بات کو درج فرما کر فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا تھا سدرۃ المنتہا کے آگے آپ اکیلے جائیں گے, میں نیچے زمین سے لے کر یہاں تک آیا ہوں, لیکن آگے اللہ کے نور کے وہ پردے ہیں جہاں سے میرے پر جل جائیں گے, میں نہیں جا سکتا. حضور پاک علیہ السلام گئے ہیں. اب جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ بات سمجھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سفر کیا ہے, اس سفر کے لیے اللہ کے رسول کے سینہ اقدس کو اللہ نے اس سفر کے قابل بنایا ہے. کیا مطلب؟ حضور پاک کے سینے مبارک کو کھول کے دھویا گیا ہے, جسے کہتے ہیں شق صدر. یہ شق صدر کیوں ہوا ہے؟ علماء نے, اصحاب سیر نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ شق صدر کئی مرتبہ, خصوصاً جو راجح قول ہے 4 مرتبہ ہوا ہے. 2.5 سال کی عمر, 10 سال کی عمر, نزول وحی کے وقت اور معراج کے وقت. ہر وقت شق صدر کا ایک اپنا جو ہے نا کیا کہتے ہیں مطمع نظر ہے, اپنی وجہ اور ریزن اور بنیاد ہے. 2.5 سال کی عمر میں عام طور پہ بچے کھیل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں بنسبت کوئی اور کام کے. تو جو مادہ یہاں موجود ہوتا ہے نا, اس مادے کو صاف کر کے رسول اللہ کے سینے کو پاک رکھا گیا. 10 سال کی عمر میں ترتیبیں بندے کی اور بدلتی ہیں, لڑکپن سے, بچپن سے لڑکپن کی طرف منتقل ہوتے ہیں انسان عام طور پہ. تو وہاں بچپن اور لڑکپن کی جو عادات عوام میں ہیں, ان عادات سے مبرہ کرنے کے لیے رسول اللہ کے سینے اقدس کو دھویا گیا. اور جب نزول وحی ہوئی ہے, جبرائیل امین نے آ کر قرآن کریم دیا ہے, اور وہ قرآن کریم کی آیات جن کے لیے قرآن کریم کہتے ہیں اگر پہاڑ پہ اترے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. اب یہ پہاڑ پہ تو نہیں اترا, لیکن حضور کے سینہ اقدس پہ اترا ہے. تو اس سینے میں وہ طاقت, قوت, ہمت, سکت, پاور دینی چاہیے جو اللہ کے کلام کو اپنے اندر سمو سکے. تو اب شق صدر ہوئے, سینے میں وہ طاقت بھری گئی ہے, وہ قوتیں دی گئی ہیں. جو قوتیں, توسا کے غیور مسلمانوں توجہ رکھنا, اس سینہ اقدس میں رسول اللہ کے اس دل میں وہ قوت رکھی گئی ہے جو قوت دنیا کے پہاڑوں کے پاس بھی نہیں ہے. کیونکہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا ہے نا, سینہ تو ریزہ نہیں ہوا. تو ہم اگر یہ بات کریں تو بجا نہیں ہے, بے جا نہیں ہے, بجا ہے کہ حضور پاک کے دل اقدس میں وہ طاقت موجود ہے جو دنیا کے پہاڑیوں میں نہیں ہے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, نعرہ تکبیر. سینے اقدس میں وہ طاقت تھی. تو حضور پاک کے سینے اقدس میں یہ 3ری مرتبہ کا شق صدر ہے. اور 4تھی اور آخری مرتبہ شق صدر دنیا کے لحاظ سے کب ہے؟ جب معراج پہ جا رہے ہیں. اب کیوں ہے؟ اب تو مکہ سے لا مکہ تک جانا ہے نا. آج تو اس جگہ تک جانا ہے. کعبہ زمین کا مکان اول ہے. 4 پارے کا پہلا صفحہ, سورت نمبر 3, سورت آل عمران. رب کائنات کیا فرماتے ہیں؟
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا مکان یہ کعبہ ہے، اور کعبۃ اللہ کے بعد وکان عرشہ علی الماء، آخری مکان جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ یہ مکانات میں ابتدا اور انتہا ہے۔ آج جس سفر میں حضور نے جانا ہے وہ پہلے مکان سے لے کر آخری مکان، دنیا کے تمام مکانات سے بلند جانا ہے۔ تو اس سینے میں طاقت ہونی چاہیے، وہ جس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں عالم ناسوت اور عالم لاہوت، ناسوتی طاقت دینے کے لیے، غیر مرئی طاقت دینے کے لیے، جو چیز نظر نہیں آتی وہاں تک حضور نے سفر۔ یہ دیکھو فرشتے آپ کے اور میرے کندھے پہ بیٹھے ہیں، ہر انسان کے کندھے پہ 4 فرشتے ہیں، 1 اور 2 یہ صبح اور شام، 2 اور 3 یہ شام اور صبح، 2 دن کو ہیں 2 رات کو ہیں، کل ملا کے ایک بندے پر 4 فرشتے ہیں، بیک وقت 2 ہوتے ہیں جنہیں ہم کرامن کاتبین کی صفت دیتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتے ہیں ہم نے آج تک نہیں دیکھے، محسوس نہیں کیے، یہ کبھی یوں ہاتھ رکھ کے دیکھیں بھی تو محسوس نہیں ہوا۔ واسکٹ پہنے، قمیض پہنے، بچوں کو بٹھا دیں، شاور کے نیچے نہائیں، کچھ بھی ہو جائے محسوس نہیں ہوتے۔ تو حضور پاک نے ان جگہوں میں سفر کرنا ہے جہاں انہوں نے رہنا ہے، اور ان فرشتوں نے وما یعلم جنود ربک الا ہو، پارہ نمبر 29 سورۃ مدثر رکوع نمبر 1، رب کائنات فرماتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا ہو، وہ فرشتے کتنے ہیں، کیسے ہیں، کہاں تک ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو ان جگہوں میں جانا ہے، ان مقامات پہ جانا ہے، ان مکانات سے نکل کے جانا ہے، رتبات و مرتبات و معجزات و درجات رسول اللہ کو ملنے ہیں۔ تو اوپر جو جائے گا تو کیسے جائیں گے؟ اب اوپر کی مخلوقات کو کراس کرنے کے لیے رسول اللہ کے دل اقدس میں طاقت پیدا کرتے ہوئے 4تھی مرتبہ شق صدر ہوا ہے۔ آج کل اگر کوئی جائے بھی نا تو مریخ سے اوپر تو نہیں جا سکے۔ مریخ تو 9 کروڑ نوری میل کے فاصلے پہ ٹھہرا ہے، مریخ تک جاتے ہیں اور وہ بھی پتہ نہیں وہ منہ ہوتے ہیں، بکھاڑے چڑھا کے سلنڈر نالو کیری بلا دن آکسیجن کے یہ 7 سلنڈرز وغیرہ لے کر یہ سفر ہوتے ہیں اور اوپر تک جا رہے ہیں، اور وہاں آکسیجن ختم ہے، وہاں زمین کی ثقل ختم ہے، کشش کیا کیا وہاں کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے گئے نا جیسے آپ اور ہم گئے ہیں، کوئی ماسک شاست منہ تو کوئی نہیں آئی نا، میں کئی بلا پاک کہتے ہیں میں حساب کتاب۔ تو حضور پاک تو صرف مریخ کیا، یہ عطارد کیا، یہ پلوٹو کیا، یہ ستارے اور سیارے کیا، یہ چاند اور سورج کیا، یہ آسمان کیا، یہ سدرۃ المنتہا اور مکانات کیا، حضور تو عرش تک پہنچے ہیں۔ یہاں میں رک کے ایک جملہ سمجھاتا ہوں، یہ جو کبھی کبھی ہمیں ہمارا لبرل طبقہ یا کالجز کے وہ مسلمان طالب علم جن کے دل میں دین کا درد تو ہے لیکن علماء سے دور ہونے کی وجہ پہ دین کا علم نہیں ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں مولانا آپ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں دنیا میں آپ نے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کہہ رکھا ہے، کافر چاند پر پہنچ گیا ہے، آپ بھی ترقی کی کوشش کرو۔ تو لوگ اس پر ہاں صاحب کراڑ تو چاند تے پہنچ گیا، ایسا تو حالت تک ستارے تے نہ گئے، تو پریشان ہو جاتا ہے بندہ۔ تو میں نے کہا سینہ چھوٹا نہ کرنا، دل چھوٹا نہ کرنا، سینہ تان کے نہ کہنا اوے ہم اس نبی کے امتی ہیں، چاند کیا میرا نبی تو عرش تک پہنچا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، نعرہ تکبیر۔ تو ہمارے نبی تو عرش تک پہنچے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں جب حضور پاک آسمانوں پہ گئے ہیں، شق صدر ہوا ہے۔ جو میں نقطہ سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے، توجہ رکھنا۔ حضور پاک کے سینے کو 4تھی مرتبہ کس سے دھویا گیا؟ آب زمزم سے۔ اب توجہ رکھنا، توجہ۔ زمزم کا پانی کیسے جاری ہوا تھا؟ حضرت جبرائیل نے پاؤں والی جگہ پہ پر مارا تھا، وہ پاؤں کس کا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، ٹھیک ہے؟ تو پاؤں کی ایڑی کی رگڑ سے گویا وہاں سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ ہم سے سوال ہوتا ہے تم اپنے نبی کو امام الانبیاء کہتے ہو، میں اصل اس عنوان پر آ رہا تھا، ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، تو کہتے ہیں امام الانبیاء تو وہ ہے جس کا رتبہ سب سے بڑھ کے ہو۔ تو ادھر تو سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل کا رتبہ بڑھ کے ہے کہ اسماعیل کے پاؤں کا پانی حضور کے سینے پہ لگ رہا ہے، تو سینہ تو افضل ہے، اور پاؤں تو اتنا افضل نہیں ہے نا جتنا سینہ افضل ہے، تو لہٰذا حضرت اسماعیل کے پاؤں والا پانی حضور کے دل پہ لگا، پتہ چلا حضرت اسماعیل افضل ہیں کہ ان کے پاؤں کا پانی حضور کے سینے پہ لگ رہا ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی لفظ امام الانبیاء اس اعتراض کا جواب ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے کہا ایک بیٹا ہے اور ایک والد ہے۔ بیٹا
عالم حافظ قاری بن گیا اور مسجد تشریف لے آیا، اہل محلہ نے امام اور خطیب رکھ لیا، اب بیٹا نماز پڑھا رہا ہے اور بیٹا گھر بھی جاتا ہے۔ جب والد اور بیٹا اکٹھے آئیں گے تو وہ نماز کون پڑھائے گا؟ یہی بیٹا، حافظ عالم قاری بھی ہے۔ تو جب گھر جائیں گے دونوں اور پاؤں دبانے کی ضرورت آئے گی، اب بیٹا دبائے گا یا ابو؟ بیٹا، کیوں؟ یہ تو امام تھا۔ تو آپ کہیں گے امامت کے مسئلے میں بیٹا آگے ہے، کیوں؟ یہ حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے، مفتی ہے، مولوی ہے، محدث ہے، سب کچھ ہے، تو امامت اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جب گھر آئیں گے نا تو وہ مفتی صاحب ضرور ہیں، عالم ضرور ہیں، حافظ قاری صاحب ضرور ہیں، لیکن اپنے ابو کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ رتبوں کو دیکھیں گے تو مطلب سمجھ آئے گا۔ ہم نے کہا بھائی آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، آپ نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رتبے میں سب انبیاء سے بڑھ کے ہیں، لیکن ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نا، ہیں تو حضرت اسماعیل کی اولاد۔ اے اللہ میری ذریت سے انہیں پیدا کر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ اگر درجہ ابوت کا دیکھیں، ابو ہونے کا، تو حضرت اسماعیل بڑے ہیں، اور درجہ نبوت کا دیکھیں تو امام الانبیاء بڑے ہیں۔ آپ نے صرف تصویر کا ایک رخ دیکھا، دونوں نہیں دیکھے۔ ابوت اور نبوت کو ملا کر بات کریں تو بات بنتی ہے۔ اوے والد کے پاؤں کا پانی اولاد کے سینے پہ لگے تو فخر ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اس اعتراض پر بھی ایک جملہ مزید سمجھ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امام الانبیاء ہونے سے یہ مقام بھی مل گیا۔ اچھا ایک بات میں مزید عرض کرنے لگا ہوں، اور عقیدے اور نظریے کی بات کر رہا ہوں، جو مجھے حضرت امام صاحب اور میزبان بھی فرما رہے تھے۔ اب توجہ رکھنا، اب مجھے دیکھیں میں ایک بات کر رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو مقتدیوں کا امام ہو اور ان کو نماز پڑھائے۔ اگر پیچھے مقتدی نہیں ہے تو اگلا امام بھی نہیں ہے۔ امام الانبیاء کا مطلب انبیاء مقتدی ہیں، رسول اللہ ان کے امام ہیں۔ حضور پاک نے امام بن کے کیا کیا تھا؟ کہتے ہیں نماز پڑھائی تھی۔ بھائی وہ نماز کیا تھی؟ کہا 2 رکعت نماز ہے۔ بھائی ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی تھی، حضور تو نماز لینے کے لیے عرش پر جا رہے تھے۔ یہ کون سی نماز تھی جو انبیاء کو پڑھائی جا رہی تھی؟ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات کی 10ویں جلد بابن فی المعراج کی فصل اول پہ لکھا ہے کہ یہ الصلاۃ علی الخصوصیہ، یہ ایک اسپیشل نماز تھی، خصوصی نماز تھی، ترحم اور شکرانے کی نماز تھی، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں اکٹھا کر دیا، یہ وہ نماز تھی۔ اچھا فرضوں سے پہلے یہ نماز پڑھی جاتی تھی؟ کہتے جی ہاں۔ وہ کیسے؟ کہا جب قرآن کریم نازل ہوا تھا، حضور پاک علیہ السلام غار حرا میں تھے، تو غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ حضرت ابن عباس کی روایت بخاری جلد اول صفحہ نمبر 2 کی ہے، فرمایا وَهُوَ يَتَعَبَّدْ أَن يَتَحَنَّسَ فِي اللَّيَالِ فِي غَارِ حِرَا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے قابل کے مطابق نماز غار حرا میں ادا فرماتے تھے۔ یہ بھی نماز خصوصی ہے۔ اچھا یہ انبیاء کو حضور نے پڑھائی ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی ایک عجیب تحقیق ہے۔ ملا علی قاری یہ ہیروی ہیں، یہ افغانی پٹھان ہیں نا، ہرات کے رہنے والے ہیں، یہاں سے ہجرت کی ہے۔ ان کی قبر جنت المعلی مکہ مکرمہ کے قبرستان میں حضرت اماں جان خدیجہ رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ تو ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں ایک عجیب تحقیق لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں میری تحقیق کے مطابق حضور پاک نے انبیاء کو 2 نمازیں پڑھائی ہیں۔ ایک نماز جاتے وقت، یہ صلاۃ خصوصیہ ہے، اور ایک نماز واپسی پر۔ کہتے ہیں نزلوا معه متقدمین و متاخرین وصلی بہم صلاۃ مودع فاخر۔ پھر دوسری مرتبہ حضور پاک نے الوداعی نماز پڑھائی ہے۔ یہ بھی انبیاء کرام کو، پہلے حضور پاک نے پڑھائی، پھر حضور اوپر تشریف لے گئے تو انبیاء بھی گئے، حضور پاک نیچے تشریف لائے تو انبیاء بھی آئے۔ نزلوا معه متقدمین و متاخرین، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی۔ یہ 2 نمازیں ہیں۔ اچھا میں یہاں رک کر ایک بات کرتا ہوں، یہ جو نمازیں انبیاء نے پڑھی ہیں حضور پاک کے پیچھے، انبیاء کرام نے وفات سے پہلے پڑھی ہیں یا وفات کے بعد پڑھی ہیں؟ نہیں، انبیاء نے حضور پاک کے پیچھے وفات سے پہلے، وفات کے بعد۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نبی وفات کے بعد نماز پڑھتے ہیں۔
یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ انبیاء کرام کی قبر کی نماز کے قائل ہیں تو کیا ضرورت ہے اس نماز کی؟ میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ امام الانبیاء حضور بنی ہے، حضور نے نماز پڑھائی ہے، اس نماز کی کیا ضرورت ہے؟ جو ضرورت کا جواب آپ ارشاد فرمائیں گے وہی کاپی پیسٹ کر کے اسی اعتراض کا جواب لے لیجئے۔ تو میرے دوستو، یہ جو انبیاء نے نماز پڑھائی ہے، جب اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ انبیاء کرام وفات کے بعد اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، جیسے مسند ابی اعلیٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 124، اللہ کے رسول کا فرمان حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں وفات کے بعد زندہ اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز تو دنیا تک تھی، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورۃ حجر آیت نمبر 99 کہتی ہے کہ عبادت تو وفات تک ہے۔ آپ دیوبندی وفات کے بعد بھی نبی کو قبر میں عبادت پہ اوپر معمور مانتے ہو۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انبیاء کرام نے جو حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وفات سے پہلے یا بعد میں پڑھی ہے؟ بولیے۔ تو وفات کے بعد تو امامت حضور کی انبیاء کی عبادت ثابت ہو گئی نا۔ اور سنیں، ایک شخص نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یہ انبیاء کی روحوں نے نماز پڑھی تھی۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ بھائی روحوں نے نماز پڑھی تھی تو روح تو انسان کا فوٹو سٹیٹ ہے، تو آپ انبیاء کرام کے نعوذ باللہ فوٹو سٹیٹ ہونے کی امامت کے قائل ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ بھئی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ اگر ارواح نے پڑھی ہوتی تو حضور کا نام ہوتا امام ارواح انبیاء۔ حضور کا نام امام ارواح انبیاء نہیں ہے، بلکہ حضور پاک کا نام امام الانبیاء ہے۔ تو نبی تو روح مال جسد ہوتا ہے۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ خالی روح نے نماز پڑھی تھی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب بھی مشکات کی شرح میں دیتے ہوئے فرمایا انما تکون للاشباح لا للارواح لا سیما، کہ صرف روح نے نہیں، روح مال جسد نماز پڑھی گئی تھی۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ انبیاء کرام نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ ہم نے کہتے جی پڑھی ہے۔ جی کیسے پڑھی ہے؟ اللہ لے کر آیا ان کو۔ کہاں سے لایا؟ اپنی قبور سے لے کر آیا۔ بھئی اللہ لے کر آئے ہیں، کوئی پھتو ڈتو گاما نہیں گنایا، کوئی اور لے کر آتا نا تو آپ پوچھتے بھئی چاچا گاما گنایا ہی دیکھو کیڑا پاور تے ثبوت ہے، پھر مسئلہ ہوتا۔ یہ اللہ لائے ہیں اور اللہ پاک نے یہ پوری ترتیب رکھی ہے۔ اور میرے دوستو، یہاں پر ایک اعتراض میں مزید بھی حل کرتا جاؤں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 268، کتاب الفضائل، باب فضائل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ روایت لائے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، حضرت انس کی روایت ہے، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ، معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ جب یہ صحیح حدیث پاک ہے اور مولوی کے سر پہ دستار فضیلت سجتی تب ہے جب وہ صحیح مسلم کو پاس کر سکے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو لازمی کتب ہے، تو صحیح مسلم کو پڑھ کے پاس کر سکے پھر اس کے سر پہ دستار فضیلت سجتی ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ صحیح کتاب ہے۔ فرمایا میں نے خود دیکھا۔ جب ہم یہ بات پیش کریں تو ہمیں ایک مارکا کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ تو معجزہ تھا۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ یہاں معجزہ حضور کا دیکھنا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا ہے؟ تو کہتے ہیں جی حضور کا دیکھ لینا معجزہ ہے۔ میں نے کہا ہم نے حضور کے دیکھ لینے کو تو معجزہ مانا، لیکن دلیل موسیٰ علیہ السلام کے نماز پڑھنے سے دی ہے، لہٰذا اسے تو پوری بات مان لیں۔ اچھا ایک ظالم تو میں حیران ہو گیا، اس طرح اس نے انصاف کا ظلم کیا، وہ کہنے لگا کہ مولانا یہ قبر آسمان پہ تھی، زمین پہ نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا بھی قبریں زمین پہ ہوتی ہیں یا آسمان پہ؟ اگر قبریں آسمان پہ ہیں تو حدیث پاک میں قبر کو پکا نہ بناؤ۔ آپ نے دیکھا ہے کوئی بجری کا ٹرک اوپر جا رہا ہو، ہاں سیمنٹ کے ٹرک اوپر جا رہے ہوں، ریت کے ٹرک جا رہے ہوں، اوپر قبر بنانا پکی منع ہے۔ قبر پکی بنانا منع تو زمین پر ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو زمین پہ دیکھے، کہتے قبر آسمان پہ ہے۔ اچھا میں ایک بات کرتا ہوں، اس حدیث پاک میں حضور نے بتایا ہے کہ وہ قبر کہاں تھی۔ فرمایا عند الکثیب الاحمر، جس جگہ حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے 7 سرخ رنگ کا ٹیلا تھا، ٹبا۔ یہ ٹیلا آسمان پہ نہیں بھائی، زمین پہ ہوتے ہیں، ورنہ میں گلس بھائی پہلے آسمان تے 6 ٹبے یا 8 ٹبے، ہاں
پھر یہ تو بتانا پڑے گا نا کہ ٹیلے کہاں ہوتے ہیں؟ یہ ٹیلے زمین پر ہیں. عند الکثیب الاحمر، ساتھ سرخ رنگ کی مٹی کا ٹیلا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تو پتہ چلا قبر زمین پر ہے. اچھا ایک بندہ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو پھر حضور کے پاس نماز پڑھنے بیت المقدس کیسے آ گئے؟ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضور پاک سے ملاقات ہوئی. نمازیں میری امت میں 50 فرض تھیں، آپ کی امت 50 نہیں پڑے گی، آپ کم کرائیں. کم کراتے کراتے آخر 5 رہ گئیں تو حضرت موسیٰ کے اوپر بھی ملاقات ہوئی. تو ایک حضرت موسیٰ ہے، کبھی قبر میں ہے، کبھی یہاں ہے، کبھی وہاں ہے. یہ کیسا ہوا؟ تو میں نے کہا جی سنیں، میں ایک سوال کرتا ہوں. میں ڈی اے خان سے 8:30 بجے ابھی چلا ہوں رات کو. کوئی آپ سے پوچھے کہ مغرب کی نماز کے وقت تو مفتی عبدالواحد قریشی ڈیرہ میں تھا، جب 10 بج جائیں اس وقت آپ کو کوئی کہے بھئی اس وقت تو یہ ٹبی کسرانی میں تھا، پھر اس کے بعد رات کو بھئی 12 بجے اس نے آ کر بیان منگروٹھا یہاں توسا میں شروع کیا ہے، تو کہیں گے ایک بندہ 3 جگہوں میں کیسے ہے؟ تو جواب دیا جائے گا ادھر فلاں وقت، ادھر فلاں وقت، ادھر فلاں وقت. جب زمانے کا فرق ہو، اوقات کا فرق ہو، ٹائم کا فرق ہو، تو پھر ایک شخصیت بھی کئی جگہ جا سکتی ہے. یہ تناقض نہیں ہے. در تناقض ہشت وحدت شرط داں، وحدت موضوع و معمول و مکان، یہ اس کی مخالفت میں بات نہیں ہے. تو جب وقت بدل جائے تو مکان بھی بدل جاتا ہے. ہم نے کہا حضور پاک گزرے تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دکھایا. حضور پاک گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک لے گئے. حضور پاک علیہ السلام اوپر گئے تو موسیٰ علیہ السلام سمیت انبیاء بھی اوپر گئے. حضور پاک آئے تو اللہ ان کو بھی لے آئے. تو یہ اللہ رب العزت نے کیا ہے، ایک نبی کو 3 جگہ 3 وقتوں میں کیا ہے، ایک وقت میں 3 جگہ نہیں ہے. تو میرے دوستو حضور پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہیں. امام الانبیاء سے یہ نقطہ بھی حل ہو جاتا ہے. اچھا امام الانبیاء کے لفظ سے ایک نقطہ اور بھی حل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت. ختم نبوت کا عقیدہ بھی اسی امام الانبیاء کے لفظ سے حل ہوگا. کیسے؟ میں آپ کی خدمت میں بات کرتا ہوں، آپ ذرا درود شریف پڑھیے. ایک بار مجھے کال آئی ایک قادیانی کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ بندہ قادیانی ہے. یہ میں ختم نبوت پہ بات کر رہا ہوں، امام الانبیاء کے لفظ پر. اسلام دعا ہوئی تو اس نے ایک مسئلہ پوچھا، میں نے بتایا. دوسرا پوچھا، میں نے بتایا. تو میں نے کہا بھائی آپ کون ہیں؟ جی میرا نام علی ہے. کیا کرتے ہیں؟ میں ICIT ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں گومل یونیورسٹی ڈی اے خان میں. تو میں نے کہا یہ اسٹوڈنٹ کالج اور یونیورسٹی کا اور یہ سوالات جو ہو رہے ہیں دورے حدیث کی کلاس میں بیٹھے ہو، کہاں سے سیکھے آپ نے؟ تو بہرحال 2-3 جوابات میں نے اسے دیے، سمجھائی بات. جب بات ختم ہونے لگی تو میں نے اسے دعوت دی کہ آپ مجھ سے ملاقات کر لیں، گپ شپ لگائیں گے. ہماری تبلیغ جماعت کے لوگ کہتے ہیں نا کسی کے دین لینے ہو تو پہلے دل لیتے ہیں. تو میرے تو الحمدللہ 4 ماہ لگے ہیں نا، میں بھی اس راستے سے گزر کے آیا ہوں. تو ہماری جماعت والے حضرات کی پوری ترتیب تھی تو میں اس ترتیب پہ چلا. وہ ملاقات میں آیا، سوال جواب ہو تو بندہ قادیانی نکلا. مجھے اس وقت پتہ چلا جب میں ملاقات میں اسے بلایا. اب میرے سامنے 2 راستے تھے. نمبر 1، یا تو کہتا دفع ہو جا، اڑ جا، میں نے تو اسے دیکھنا بھی نہیں ہے، بات بھی نہیں کرنی. یا اس کی حیثیت معاملات کو دیکھ کر میں اس کو ترغیب دیتا، سمجھاتا اور اس چنگل سے نکال کے لاتا. تو میں نے دوسرا اور کٹھن راستہ اختیار کیا کہ اس پر محنت کی جائے. اچھا وہ قادیانیت کے سوال کرتا اور میں اسے پانی پیش کرتا، کیونکہ وہ میرے گھر میں آیا ہوا ہے، مہمان ہے. مہمان کی عزت میزبان کے ذمے ہے اور بڑی عزت احترام سے. جب اس نے سخت سے سخت سوال کے جواب بھی ایسے خندہ پیشانی سے سنے نا تو مجھے کہنے لگا مولانا کوئی اور ہوتا تو میں یہاں سے بھگا دیتا، آپ تو بڑی عزت کر رہے ہیں. اب میں نے دل میں سوچا کہ اسے کیا کہوں. میں نے کہا جی آپ ہمارے مہمان ہیں. بہرحال ایک ملاقات میں بڑی ایک اچھائی والے تعلق بن گیا، دوسری، تیسری، چوتھی. اس بندے نے کوئی 17-18 سوالات مجھ سے حل کروائے. میں دیکھ رہا تھا اس کا علم آخر ہے کتنا، کہاں تک جائے گا. جس دن اس کے 17-18 جو رٹے ہوئے سوال تھے وہ پورے ہو گئے نا تو مجھے کہتا ہے کہ مفتی صاحب آپ میرے استاد صاحب سے ملیں گے؟ تو میں نے کہا جی بالکل. دل میں میں نے کہا کہ اس لیے تو میں نے یاری لگائی تھی نا. یہ مرزا علی ساگو تے ملا نے لکھا وَلِهَذَا الْيَوْمِ أَرْضَعْتُهُ. صحابہ کرام شہید ہوتے تو مائیں کہتی اس دن کے لیے تو دودھ پلایا تھا. تو میں نے کہا جی ملاقات. بندہ کہاں ہے؟ قادیانی. جی یہ خان میں کتنے قادیانی ہیں ہمارے ضلع میں؟ مجھے ایک گھرانے کے بارے میں معلومات ہے، جو 2 تھے ان میں سے ایک گھرانہ بھاگ گیا، اب تو ایک ہی بچہ ہے.
تو میں سمجھ رہا تھا یہ ان میں کوئی ان کا مبلغ ہے یا کہیں باہر سے آیا. تو وہ بندہ پاکستان سے نہیں نکلا, کینیڈا کے شہر ٹرنٹو سے نکلا, اور آن لائن چیٹنگ ہو رہی ہے, انٹرنیٹ پر سوال جواب ہو رہے ہیں, اور وہاں کینیڈا سے بیٹھ کے اس نے ہمارے شیخ یوسف کے قریب رہنے والے ایک مسلمان کو مرزائی کر دیا. کفر کی طاقت دیکھیں اور کفر کی محنت دیکھیں, اور ہم اپنے حالات بھی دیکھیں کہ ہمارے حالات اسلام کے لیے کیا. بہرحال تو میں نے کہا جی ملاقات کرا لیں. ملاقات والا دن جب طے ہوا تو وہ بھی انٹرنیٹ پر بات. میں نے کہا اپنے استاد سے ایک بات نہ کرنا کہ کوئی مفتی ہے, کوئی مناظر ہے, کوئی یہ ہے, اس نے بات نہیں کرنی, یاد رکھنا. اسے کہنا میرا ایک دوست ہے, اس سے آپ مل لیں تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو اور بات بھی اس سے نکل جائے. ہاں جی ٹھیک ہے. ملاقات ہوئی, بیٹھے, تو اس کو کہیں سے نہیں لگا میں ٹوپی میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ کوئی ملزم ہوگا. تو مجھے کہنے لگا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی بس ایسے کوئی اللہ رسول والی بات کرتے ہیں. اچھا آپ نے کیا پڑھا؟ تو میں نے اپنے کالج یونیورسٹی کی پوری ایجوکیشن کو اسے تعارف کرایا. تو جب اسے یقین ہوا نا تو مجھے کہتے اچھا پھر اتنی لمبی داڑھی آپ نے کیوں رکھی ہوئی؟ تو میں نے کہا جی ماشاء اللہ سروزہ چلہ میں نے لگا لیا, تو اللہ نے کرم کیا, میں نے داڑھی بھی رکھ لی ہے, تو تبلیغ کے ساتھ میرا شب جمعہ میں جاتا ہوں. اور جی ٹھیک ہے. اچھا آپ کا اس سے کیا مسئلہ ہے؟ یہ بڑے سوالات پوچھتے. میں نے کہا جی اور تو کوئی نہیں ہے, بس ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی تعریف کرتا ہے, تو آپ ہمیں بھی کوئی مسئلہ سمجھا دیں تاکہ ہم بھی آپ کی بات مان جائیں. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں آپ کو. اب وہ مجھے انکار ختم نبوت پڑھا رہا ہے نا, تو میں نے کہا جی بتائیے. اب سنیں اس بےایمان کے انداز, ادھر ادھر کی دلیلیں دیتے دیتے, جب میں درمیان میں سوال کرتا نہیں میں انکل یوں نہیں ہے, یوں ہے, یوں نہیں ہے, یوں ہے, تو پھر اس نے سمجھا میں اس سے 2-3 باتیں پوچھوں, اور اسی پر اللہ پاک نے اسے پکڑوایا. وہ پوچھنے لگا مولانا مجھے کہتے نا بیٹا مجھے بتاؤ ذرا, اس کا نام تھا سرمد, یہ ان کا مبلغ ہے قادیانیوں کا, انٹرنیٹ پر اس کا بڑا کام ہے. یہ بتاؤ کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ اور وہ انگلش میں بات ہو رہی تھی, کہتے ہیں واٹ از دا ڈیفینیشن آف میسنجر آن اپاسل. یہ میسنجر اور نبی کی تعریف کیا ہے, ذرا اس کی تعریف کر دیں. اب نبوت کی تعریف میں ہے اعلیٰ درجے کا انسان ہو, ذو وحی ہو, ذو عقل ہو, ذو درجہ ہو, پھر اللہ رب العزت اس پر کرم فرمائے, اس کی بات ماننا, مفروض الاتباع ہو, معصوم عن الخطا ہو. یہ 8-4-5 چیزوں کا ایک مرکب کی تعریف ہے. اور میں نے وہ پڑھنی تھی, وہ سمجھتا تھا اس نے یہ کہنا ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ اگر یہ میں تعریف کر دوں کہ اللہ اس پر وحی بھیجتے ہیں, وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے اور رسول الپاک ہوتا ہے, یہ تو اگر یہ بے ایمان جھوٹ بول کے کہے کہ مرزے پر بھی وہی آتی تھی, اس پر بھی یہ ہوا, تو ہم تو یہاں پھنس جائیں گے, بات لمبی ہو جائے گی, اور ہو بھی انٹرنیٹ پر, یہ کوئی سامنے مناظرہ بھی نہیں ہو رہا. تو میرے ذہن میں اللہ پاک نے ایک بات ڈالی, وہی یہ معراج والی, جو میں نے اس کو کہی اور اللہ پاک نے اس کو شرمندہ کرا. میں نے کہا انکل بہت آسان تعریف ہے نبی کی. نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے حضور پاک کا مقتدی بن کے معراج کی رات نماز پڑھی ہے. نہیں سمجھے اسے میں نے پھنسایا کہا ہوں ڈس لو تھا مرزا قادیانی کتنا ہے, میں تو یہی سمجھا رہا تھا کہ مرزا وہاں کا. پہلے تو اسے ایک شوق, نہیں آپ تعریف کر. میں نے کہا بھائی وہی تعریف ہے حضور پاک کے پیچھے جس اعلیٰ درجے انسان نے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہے, اسے نبی کہتے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں کہ تعریف کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اب ظاہری بات ہے بھائی اصول ثبوت مانگوں گا تو بندہ ہل جائے گا. میں نے کہا انکل چھوڑے کہاں لکھی ہوئی ہے, لکھی ہوئی باتیں آج تک کس نے کیسے مانی ہیں. آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ میری یہ تعریف غلط ہے تو قرآن پاک پڑھ دیں, غلط ہے میں معافی مانگ لوں گا. حدیث پاک پڑھ دیں, کوئی دلیل پڑھ دیں کہ میں نے تعریف غلط کی ہے, میں معافی مانگوں گا. بھی سوری میں اس ٹاپک پر بات نہیں کرتا, اگر میری تعریف ٹھیک ہے تو آپ مان لیں. تو اس کو پاؤں پھنسا نا, میں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لیکن اس پر آپ پھنس جائیں گے. پھر اس پھنس جانے پر میں ایک تاریخی جملہ کہا کرتا ہوں, وہ آپ کو بھی سنا دو کہ کبھی کوئی علماء دیوبند کوئی بات کرے نا کہ ہم آپ کو پھنسا لیں گے. حضرت بابا جی توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک لفظ فرماتے تھے کہ این دھرتی تے ماں پتر نہیں جایا جرا توسوی نال این مسئلے تے گا حل کرے. عظمت صحابہ بن. تو میں اسی میں ایک بات کر کے کہتا ہوں کہ اس دھرتی پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلیل میں پھنسا جائے. ایک طالب دے گوئی میں ڈکھڑے مار ہوتے ہو, کوئی پھنسا ہوتے ہیں فلاں عالم دین ہو, علماء دیوبند علماء حق کا ہو, اور سامنے اعلیٰ دلیل میں پھنسا جائے, این دھرتی تے ماں پتر نہیں جائے. نعرہ تکبیر. علی کامل علامہ عبدالستار صاحب توسوی, حضرت مولانا مفتی عبدالوہاب صاحب قریشی, علماء حق, علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. اور یہ حقیقت ہے کہ علماء دیوبند کو اللہ پاک نے بنایا ہی ایسے ہے کہ یہ غالب ہے, مغلوب نہیں ہے.
تو میں نے اسے کہا کہ پھنسائیں آپ ذرا مجھے. کہاں پھنسائیں گے؟ کہتے معراج کی رات جبرائیل نے بھی مقتدی بن کے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مقتدی بن کے پڑھی ہے. تو کہتے تو جبرائیل کو نبی مانتا ہے؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں مانتا. تو کہتے جی پھنس گئے نا, تیری تعریف غلط ہو گئی نا. میں نے کہا انکل بات ہے کہ آپ کے ٹورنٹو شہر میں کوئی پاگلوں کا اسپتال ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی ہے تو ہاں کرو, نہیں ہے تو نہ کرو. اس پر غصہ ہونے کی کیا بات ہے تو ہاں, نہیں ہے تو نہ. کہتے ہے. میں نے کہا وہاں کوئی بیڈ خالی بھی ہے؟ کہتے ہوگا. میں نے کہا آپ خود جا کر وہاں داخل ہو جائیں. کملے آلے تھے گالے آلے ہسپتال. کہتے کیوں؟ میں نے کہا آپ کا دماغ ختم ہو چکے, اور جس کا دماغ ختم ہو وہ بحث نہیں کر سکتا. میں نے پہلے کہا تھا کہ نبی اس اعلیٰ درجے کے انسان کا نام ہے جس نے مقتدی بن کے نماز پڑھی ہو. جبرائیل تو فرشتہ ہے. میں نے تو پہلے انسان کی بات کی ہے, جو اعلیٰ درجے کا انسان. اچھا یہ اعلیٰ درجے کا انسان کیوں کہہ رہا ہوں؟ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے بھی نبی کو آپ جیاں منے دیں. جو نبی کو کہتے ہیں نا بھی آپ جیاں منے دیں, او جیاں بےمان دنیا تے کو نہیں. بھائی ہمارے خونوں سے نبی پاک کے پسینے کا پسینہ بھی افضل ہے. یہ یاد رکھیں, اعلیٰ درجے کا انسان سے گناہ ہوتا ہے, اعلیٰ درجے والے انسان سے کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اعلیٰ درجے. دیکھو یہ بھی پانی ہے نا, اس پانی کو ہم نالی میں پھینک دیتے ہیں, لیکن زمزم بھی پانی ہے, اسے ہم کھڑے ہو کر پیتے ہیں. نہیں سمجھے؟ زمزم کسی دودھ کا نام نہیں ہے, زمزم کسی شہد کا نام نہیں ہے, زمزم پانی کا نام ہے. اور یہ پانی ہے کہ وضو کر کے نالی میں پھینک دیں, اور زمزم کے پانی کا عزت اور احترام بجا لایا. تو جیسے زمزم بھی پانی, یہ بھی پانی, رتبوں میں فرق ہے. ویسے نبی اعلیٰ درجے کا انسان اور عام بندہ بھی انسان, رتبے میں فرق ہے, یہ اعلیٰ درجہ کا ہے. تو اس پر جب پھنسے نا تو پھر قادیانیوں کی ایک اور چال ہوتی ہے, وہ ختم نبوت کے معنی پر پھنساتے ہیں. یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دوں. آپ کہیں گے نا حضور پاک خاتم النبیین ہے, تو وہ بھی کہیں گے خاتم النبیین ہے, لیکن خاتم کا معنی بدل دیں گے. قرآن کریم نے جس معنی میں استعمال کیا ہے وہ معنی مراد نہیں لیں گے, وہ کوئی اور معنی مراد لیں گے. دیکھو یہ لفظ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے مائک, وہ ہے اسپیکر. اب اسپیکر کا لفظ جب یہاں بولیں گے نا تو اس کا معنی ہوگا مائک. اسپیکر ٹھیک کرو, اجی اسپیکر اچھا ہے, اسپیکر اچھا نہیں, اس کا معنی کیا ہے؟ یہ مائک, یہ اسپیکر. اور جب لفظ اسپیکر قومی اسمبلی میں بولا جائے گا, اسپیکر 2 نمبر ہے, اسپیکر ٹھیک نہیں ہے, اسپیکر جانبداری کرتا ہے, یہ جو کہیں گے تو ادھر مراد کیا ہوگا؟ یہی وہ ایم این اے جو سب کا کنٹرولر ہے. ایک لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں نا, نہیں سمجھے؟ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں, یہ کیا چیز ہے؟ گھڑی. کیا ہے؟ توجہ رکھنا. گھڑی دینا, پکڑو. انہیں گھڑی دے دی. مولانا نے ایک آدمی سے پوچھا 2 سال غائب تھے, آج نظر آ رہے ہو, کہاں تھے؟ انہوں نے کہا جی میں گرفتار ہو گیا تھا. انہوں نے کہا اچھا, اوہو, جھوٹے کیس میں گرفتار ہو گیا, آج رہا ہو کر آیا ہوں. مولانا نے پوچھا بتاؤ کیسی گزری؟ اس نے کہا 2 سال کی بڑی عجیب گھڑی گزری ہے. کیا 2 سال کی بڑی اس گھڑی کا کیا مطلب؟ یہی وقت. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور گھڑی کا معنی بھی کر لیتے. پرانے زمانے میں فریج تو نہیں ہوتے تھے نا, تو پانی کہاں رکھتے تھے؟ گھڑوں میں. ایک بندہ گیا کمبھار کے پاس کہ جی 200 روپے لے لو اور مجھے پانی کا گھڑا دے دو. اس نے کہا جی بڑی عجیب حکومت کا دور ہے, تبدیلی آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اب 64 روپے کا پیٹرول ہوتا ہے نا, تو وہ چور دی حکومت ہے. 120 کا پیٹرول ہے تو یہ حاجی صاحب ہے, ٹھیک ہے, تبدیلی آ گئی ہے. تو اس نے کہا بھائی تبدیلی آ گئی ہے, اب 100 روپے کا گھڑا تو نہیں ملتا, میں تجھے ایک گھڑی اٹھا کے دیتا ہوں. اب بتائیں اس گھڑی کا کیا معنی ہے؟ یہ چھوٹا مٹکا, تصغیر کی میں بڑے سو مٹکا, ہاں اس میں تصغیر چھوٹا مٹکا ہے نا. تو مذاق میں گئے, ورنہ آپ کہیں گے ٹی کہاں سے آ گیا ہے. ایک گھڑی اور بھی ہے. کوئی مولانا کو آ کر ایک مسئلہ دکھا کہ حضرت یہ حدیث ہے ذرا دیکھیں, اور مولانا اس کی شکل دیکھے کہ ملنگ کوڑ ماری کھڑوتے, حدیث تو کوئی نہیں, تو مولانا کیا کہیں گے؟ اجی ہم نے چیک کر لیا ہے, یہ گھڑی ہوئی بات ہے. یہ کیا ہے؟ گھڑی ہوئی بات ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جھوٹ. اب لفظ ایک ہے, ادھر مطلب گھڑی ہے, ادھر مطلب زمانہ ہے, ادھر مطلب چھوٹا گھڑا ہے, اور ادھر مطلب جھوٹ ہے. لفظ ایک ہے, استعمال دیکھا جائے گا کب بولا گیا, کیوں بولا گیا, کس طرح بولا گیا, ہے نا.
تو ایسے ہے خاتم النبیین اور ختم نبوت. قرآن نے بولا ہے آخری کے معنی میں. مرزائی کیا لیتے ہیں کہ ختم کا ایک معنی مہر ہوتا ہے, تو لہٰذا حضور پاک علیہ السلام مہر لگاتے ہیں تو اگلا نبی بن جاتا ہے. اوکے نو, خاتم النبیین, نبیوں پر مہر لگاتے ہیں. ایک قادیانی سے میری بات ہوئی تو میں نے اسے کہا حضور پاک نے کس پر مہر لگائی ہے؟ کہتے ہیں ہمارے مرزا صاحب پر, تو یہ نبی بن گئے ہیں. تو میں نے کہا حضور کیا ہے؟ کہتے ہیں خاتم النبیین. میں نے کہا حضور اور مرزے کے درمیان میں بھی تم کوئی نبی مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا مرزے کے بعد بھی کوئی نبی مانتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہو گیا. کہتے ہو خاتم النبیین ہیں, نبیوں پر مہر لگائیں گے تو وہ بن جائے گا. ابھی تک تمہارے مطابق تو ایک پر مہر لگی ہے, خاتم النبیین تو نہ ہوئے, خاتم النبی ہوئے. پھر تو ایسے بےمان ہوئے, کوڑو مارو ذرا, کچھ چھجے تھے کچھ پھبے. ایسے جھوٹ بولتے ہیں جو لنگڑا لولا اندھا ہوتا ہے, وہ جھوٹ پکڑ لیا جاتا ہے. تو ختم نبوت کا ایک معنی ہوتا ہے مہر. اب قادیانی مہر والا معنی کرتے ہیں. تو اس قادیانی نے بھی مجھ سے یہی کہا. مجھے کہا مولانا آپ نے نبوت کا معنی تو ادھر ادھر میں کر لیا اپنی چرب زبانی سے, چلو اب ختم نبوت کا معنی کرو, کسے کہتے ہیں؟ اسے پتہ تھا معنی کرے گا خاتم النبیین, مہر لگانے والا مرزا بنا لوں گا. تو میں نے کہا بھائی ان مقتدیوں کے امام کا نام معراج کی رات جس نے نماز پڑھائی ہے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. نہ ختم تھے, نہ مہر تھے, نہ جاری تھے, نہ کبائی بلا. تو اب وہ نہ کہہ سکا. یہ ہے امام الانبیاء. دیکھیں اس عنوان پہ کتنا بڑا مسئلہ حل ہوا. اللہ نے اس علی لڑکے کو توبہ کی توفیق دی, الحمدللہ وہ کلمہ پڑھ کر واپس آ گیا. دیکھیں گفتگو بندہ دلائل کی دنیا میں کرے نا تو یقین مانے اثر دل پر کرتی ہے. علماء دیوبند کا یہ وتیرہ ہے, میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا, علماء دیوبند کا یہ وتیرہ ہے کہ ان حضرات کو اللہ نے علوم سے نوازا ہے, گالیوں سے نہیں. علم کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ مسئلے کو پیش کر دیا جائے. کیا بندہ کسی کو گالیاں دیتا پھر؟ اچھا, امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے یوں امام ہیں, تو یہ ہے سیرت امام الانبیاء. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کرائی ہے. ایک مسئلہ میں اس پر مزید بھی حل کرتا ہوں. جب امام آگے ہوتا ہے, مقتدی پیچھے ہوتے ہیں. اب امام اور مقتدی کی نماز کا ایک فرق ہے. جب ہم الگ الگ پڑھیں گے, جب ہم الگ الگ نماز پڑھیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے. مقتدی پوری نماز پڑھے گا اگر علیحدہ ٹھہرا ہے, اور اگر مقتدی بن کے امام کے پیچھے ہے تو یہ وہ نماز پڑھے گا جو مقتدی والی ہے, امام پوری نماز پڑھے گا. بھئی ثبوت, اب میں ثبوت پیش کرتا ہوں. قرآن کریم سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204, رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اے لوگو چاہتے ہو تمہارے اوپر رحمت ہو تو دو کام کیا کرو, جب قرآن پڑھا جائے زبان سے خاموش رہا کرو اور غور سے سنا کرو. تو اس حدیث پاک کی تشریح صحیح مسلم میں موجود ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا انما جعل الامام لیتم بہ, امام اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ تم اس کی بات مانو. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا, جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو. اس کا مطلب تکبیر دونوں نے کہنی ہے. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, جب امام قرآن شروع کرے چاہے سورۃ فاتحہ ہو چاہے اگلی سورت ہو, تم نے پیچھے نہیں پڑھنا, تم نے خاموش رہنا ہے. وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ, قَالَ ہے, قالو نہیں ہے کہ سب نے پڑھنی ہے. وَإِذَا قَالَ, جس وقت اکیلا امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے, اب تم نے کیا کہنا ہے؟ فَقُولُوا آمین, اب تم نے آمین کہنی. تو اس سے پتہ چلا امام پڑھے گا مقتدی خاموش رہے گا. یہ ہماری دلیل ہے. یہ دلیل بھی ہمیں معراج کی رات سے ثابت ہوتی نظر آتی ہے. رسول پاک نے نماز پڑھائی ہے, رسول پاک ہیں قرآن والے. سورت فاتحہ قرآن میں ہے نا, تورات میں تو نہیں ہے, انجیل میں تو نہیں ہے, زبور میں تو نہیں, خود قرآن میں لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, کہ سورت فاتحہ آپ کو ملی ہے, سورت فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. تو جب سورت فاتحہ حضور کو ملی تو نماز پڑھائی حضور نے انبیاء کو, تو فاتحہ پڑھی بھی حضور نے. مقتدی تورات والا ہے, مقتدی انجیل والا ہے, مقتدی زبور والا ہے, مقتدی صحائف والا ہے. نہ ان پہ سورت فاتحہ اتری, نہ انہوں نے اس نماز پہ سورت فاتحہ پڑھی. اتری بھی حضور پہ, پڑھی بھی حضور نے.
تو انبیاء کی نماز جماعت سے حضور پاک کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر ہو گئی تو ہم حنفیوں کی بھی ہو گئی. نعرہ تکبیر، شان رسالت، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر. یہ ہمیں کہتے ہیں نا تم امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، قیامت کے دن اجر کہاں سے لوگے؟ ہم نے کہا جہاں سے انبیاء کو ملے گا وہاں سے حنفی بھی لے کر آ جائیں گے. اللہ اللہ تو خیر سے. انبیاء کی نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ اگر یہ کہتے ہیں نا نہیں ہوئی تو پھر امام الانبیاء کی صفت تو نعوذ باللہ زائل ہو جائے گی. تو حضور کی صفت زائل نہیں ہے. حضور کل بھی امام الانبیاء تھے، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. تو لہٰذا اس کا معنی امام تب ہے جب مقتدی ہیں، اور مقتدیوں کی ہوئی ہے بغیر فاتحہ پڑھے تو ہماری بھی ہو گئی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اللہ والے تھے. انہوں نے جب یہی فتویٰ دیا نا دلائل کے ساتھ کہ امام پڑھے گا مقتدی خاموش رہے گا، تو 15-16 آدمیوں کو بڑا سوال اٹھا اور وہ امام صاحب سے بحث کرنے آ گئے. آپ نے یہ کیوں کہا، آپ نے کیوں، سارے بولنے لگے. اب امام صاحب نے سوچا بھائی انہاں کملیاں تے یملیاں کو میں کیویں سمجھاواں. تو امام صاحب نے ایک طرز اختیار کیا. امام صاحب فرمان لگے اللہ کے بندے، تم 15 بندے ہو، میرے پاس ایک زبان ہے، تمہارے پاس 15 زبانیں ہیں. اب ایک تو 15 کے ساتھ بات کیسے کرے گا؟ تو لہٰذا اپنے میں سے ایک بندے کو بڑا بناؤ جو تم میں سب سے بڑا ہو. وہ جیت گیا تو تم جیت گئے، وہ ہار گئے تم ہار گئے. انہوں نے کہا حل تعقل علی ہے. تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک کو بڑا بنایا، کہا اس سے مناظرہ کرو، یہ تمہیں ہرا دے گا. تو امام صاحب نے کہا مجھے ڈر ہے کہ تم سارے بھی بولو گے. انہوں نے کہا قسم ایسا کو نہ بولے سو، چپ کر کے بیٹھے رہو سو، یہی بولے گا ہم چپ رہیں گے. امام صاحب نے کہا پھر تمہاری دلیلیں کہاں جائیں گی؟ تم اپنی اپنی دلیلیں دے رہے تھے. انہوں نے کہا جی ہم نے بڑا بنایا اسی لیے یہ دلیلیں دے گا، ہماری طرف سے ہو جائیں گی. تو انہوں نے کہا جی ہاتھ چاہو صاحب، جھولیاں چاہو، اٹھو ہی تو چٹ تھی وہ. کیوں؟ میں مناظرہ جیت گیا ہوں. انہوں نے کہا آپ کیسے جیتے؟ ابھی تو شروع نہیں ہوا. کہ تمہارا بڑا دلیلیں دے گا، تمہاری طرف سے ہو جائے گی. تو امام مقتدیوں کو بڑا ہے، وہ فاتحہ پڑھے گا تو ان کی بھی ہو جائے گی. نعرہ تکبیر، مراد اسلام مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر. تو ان کی بھی ہو جائے گی. تو بات وہی کرنی چاہیے. تو یہ مسئلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام الانبیاء ہونے سے حل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امام الانبیاء ہونے پر. اس طرح مسائل کچھ اور بھی ہیں. میرا عنوان اصل میں ساتھ دوسرا بھی ہے نا، عظمت قرآن، اس لیے 2-4 جملے میں اس پر بھی عرض کرنے لگا ہوں. میں نے پہلی نظرات کا ایک موضوع اور پھر بات بنتی ہے. توجہ، عظمت قرآن پر بات سمجھیے. قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے جو آپ کی اور میرے لیے درس انقلاب ہے. قرآن کریم میں اب میں کیا بیان کروں؟ میں قرآن کا خلاصہ آپ کو سنائے دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ پاک نے 30 پارے، 114 صورتیں، 540 رکوع، تقریباً 6500 کم و بیش آیات نازل فرمائی ہیں. اس پورے قرآن کا خلاصہ 6 باتیں ہیں. توجہ رکھنا تاکہ آپ جائیں نا عظمت قرآن پر کچھ لے کر جائیں. پورے قرآن کریم کا خلاصہ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک کتنی باتیں ہیں؟ سارے علاوہ نا کتنی ہیں؟ 6. آپ توجہ رکھیں، پورے قرآن کا خلاصہ ہے. اور میں یہ 6 باتیں گنواتا ہوں، کوشش کرے مجمع میں کوئی 1-2 بندے اٹھ کر مجھے سنا دیتا کہ مجھے پتہ چلے میں زندوں میں بات کر رہا ہوں. نمبر 1، قرآن پاک میں پہلی چیز ہے توحید. نمبر 2، رسالت. نمبر 3، قیامت. نمبر 4، احکام. نمبر 5، ماننے والے. نمبر 6، نہ ماننے والے. پورے قرآن میں 7ویں چیز نہیں ہے، ان 6 چیزوں کے اندر ہوگی جو چیز بھی ہوگی. سمری آف دا قرآن کریم، سمری آف دا ہولی قرآن. قرآن کریم کا خلاصہ. خلاصے کو سرکیچ کیا دن نہیں صحیح تو سادھے تو وڈی سرکی آدھی. میں اسٹیج والے علماء سے نہیں پوچھتا، میں عوام سے پوچھتا ہوں. نچوڑ اردو ہے کہ سرکی ہے؟ خدا تو کو حج نے بھی نچوڑ سرکی ہے. سعد اللہ کھیتران نے سرکی دی لغت لکھی ہے، 60,000 الفاظ تے انہیں نچوڑ اردو ہے. اچھا میں کو آدھے میں سرکی چھوڑا، سرکی تو آپ کو نہیں آندھی. میں پہلا لفظ پوچھا ہے، نلکے دی ہتھی کو سرکی کیا دیں؟ سرکی خلاصے کو آدن التا جیا التا کڈو صحیح دا جیا. تو میں کو آدھی سرکی آندھی، خدا دے بندے نہیں آندھی. میں بڑے بڑے بندوں سے پوچھتا ہوں یا کو گڑوی آدھے ہیں، کو اردو کیا دیں؟
تو بسم اللہ کر کے مجمع جو ایک بندہ میں کلے سے میں انعام لے سا غریبی کو اردو کیا دن جھگڑے کو اردو کیا دن ڈاونی کو اردو کیا دن ڈسو مارکا میں لئی بیٹھا ہوں بیسا کو آندے نہ اردو آندی ہے نہ سرائکی آندی اللہ کا ہونی بار ایک سنگتی درال بیٹھے سے اکھے میں اسپیشل تیرے واسطے یہ شاہ گھن آیا میں کہا اسپیشل کو اردو چاہتے سرائکی چاہتے ہیں اچیچا میں اچیچا تیرے واسطے گھن آیا اسپیشل کیا چاہوں دی ہے آدھرین میں سب اچانک آنکھ ہے نہیں سب میں ابڑ غتی آنکھ ہے سرائکی پوری اللہ دے بندے میں نے کل پوری لغاتیں اور میں پڑھ کے آیا بیٹھا ہی میں نہ آیا بیٹھا چلو میں پورے قرآن دا تو کو التا کٹ کے لینا پہ پورے قرآن کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں مولانا بندہ حیران ہوتے اس نے سریکی کی وجہ لکھی ہے اس نے کہا یہ سریکی جو ہے نا یہ سریکی اصل چے سارا کی وہاں کہ سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دنا آئی یہ انہاں دی بولی آئی اسے لے آدھین سارا کی بولی وقت ہولے ہولے تھیندہ تھیندہ آخر تے سریکی آدھین سارا کی یہ میں نہیں آکھا لوگوں تے لکھا پیا مطلب میں کو کہا آپ والے ہی بیٹھا ہے بھی ٹھیک ہے تو اسے لکھے غلط ہے تو اسے لکھے میں کو نہیں آکھا نہ میری تحقیق ہے کل مطلب میری کی چیز پا دو تو یہ تو بہت پرانی بولی ہے اللہ دے بندے تو بنی اسرائیلیاں یہ پٹھانا کو لی پچھو بن پوسو تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ کتنی باتیں ہیں پکا کے دے توحید رسالت قیامت احکام ماننے والے اور نہ ماننے والے توحید میں جتنی آیات ہیں توحید کی اکٹھی کر لیں رسالت میں حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا ذکر لے لیں اور قیامت میں آخرت لے لیں قبر لے لیں سوال جواب کے معاملات لے لیں موت کا مسئلہ لے لیں سکرات لے لیں سب کچھ قیامت ہے کیونکہ من مات فقد قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی ٹھیک ہے تیسری قیامت اور چوتھی احکام ہے اور نماز روزہ حج زکوٰۃ نکاح طلاق غمی خوشی اذان جنازہ جو بھی اس پہ لے لے سارے احکام ہیں چار پانچواں ان الذین آمنوا اور ان الذین کفروا یا ماننے والوں کا ذکر ہے یا نہ ماننے والوں کا ذکر تو پورے قرآن کا خلاصہ 6 باتیں توحید ہے رسالت ہے قیامت ہے احکام ہے ماننے والے ہیں اور کوئی سنگتی سنے سی بھی کتنے صحیح ہیں نہیں شرم کی بات نہیں ہے ویسے کوئی کھڑا ہو کے مجھے سنا دے کوئی ایک صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ حج تک گنوائے جزاکم اللہ ایک بجلا تو بھی سناؤ یا جائے نعرہ مارے ذرا آپ بھی سنائیے جزاک اللہ میرے بھائی میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں تاکہ یہاں مجھے کوئی سنا لے پورے قرآن کا خلاصہ کتنی باتیں ہیں سارے بولیے کتنی باتیں ہیں نمبر 1 توحید نمبر 2 رسالت نمبر 3 قیامت نمبر 4 احکام نمبر 5 ماننے والے نمبر 6 نہ ماننے والے پورے قرآن کا خلاصہ کتنی باتیں ہیں توحید رسالت قیامت احکام ماننے والے نہ ماننے والے چلو ایک ساتھ ہی سنا دے ایک ساتھ جزاک اللہ جزاک اللہ مولانا آپ سنا رہے تھے آپ سنیں پہلے نمبر پہ توحید رسالت قیامت احکام ماننے والے اور نہ ماننے والے بھائی آپ بھی سنا دیں توحید رسالت قیامت احکام ماننے والے نہ ماننے والے جزاکم اللہ عظمت قرآن پر 6 باتیں آپ کے لیے کافی ہیں اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اگر اللہ کسی بشر کے حق میں ہدایت نہیں لکھی اور وہ گمراہی میں مرا تو اس میں اس بندے کا کیا قصور ہے میرے بھائی آپ نے اللہ صرف ہدایت دیتا ہے لفظ یاد رکھا ہوا ہے اس کا مطلب آپ نے نہیں سمجھا میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہتا ہوں اللہ پاک قرآن کریم میں صرف یہ آیت نہیں اتاری کہ میں ہدایت دیتا ہوں آیات اور بھی ہیں ایک آیت ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ہم نے دونوں راستے دکھائے ہیں گمراہی والا بھی ہدایت والا بھی رحمان والا بھی شیطان والا بھی حق والا بھی باطل والا بھی اسلام والا بھی
कुफर वाला भी, ठीक वाला भी, गलत वाला भी, अल्लाह ने रास्ते दिखाए हैं। उसके बाद अब तवज्जो रखना, पावर ऑफ द सिलेक्शन, इंतखाब की ताकत, चुनने की ताकत अल्लाह ने इंसान को दी है। तो इंसान अपने अमाल का खालिक नहीं है, कासिब है, ठीक है। तो हमने फिर अपनी मर्जी से अगर हिदायत ले ली तो जन्नत पा गए, गुमराही ले ली तो जहन्नम पा गए। जो लेंगे अपनी मर्जी से अल्लाह पाक उसकी तौफीक अता फरमा देगा। अल्लाह ने तौफीक देनी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। जो बंदा बुत के आगे सजदा करता है, तौफीक किससे से मिली है? अल्लाह से मिली है ना। सजदे की तौफीक तो अल्लाह से है, लेकिन इस बेईमान ने अल्लाह को सजदा नहीं किया, बुत को कर लिया, तो इसने तौफीक को गलत इस्तेमाल किया। भाई दो बेटे हैं बाप के, बाप दोनों को 50-50 रुपए देता है। ये 50 रुपए से माँ के लिए कुछ लाता है और दूसरा 50 रुपए के लिए छुरी खरीद के माँ को कत्ल कर देता है। तो पैसे तो दोनों को बाप ने दिए ना। इस्तेमाल का गलत तरीका एक ने अपनाया, दूसरे ने इस्तेमाल का गलत तरीका नहीं, ठीक तरीका अपनाया। भाई अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, उस तौफीक को आपने ठीक इस्तेमाल किया या गलत, ये आपकी मर्जी है। जब आप सिलेक्शन ठीक करेंगे तो अल्लाह जन्नत देगा, सिलेक्शन गलत करेंगे तो जहन्नम देगा। अल्लाह कोई तुम्हारे ते लेख के ते चीज नहीं पा देती, भाई यूं होगी तो यूं होगी, यूं नहीं है। इंसान अपने अमाल पर मजबूर नहीं है। आप यहां आए हैं, नऊज़ बिल्लाह मंदिर जाएं तो जा नहीं सकते। जंगा कौन इनको बंदा मंडा तो गुड्डा थिया बैठे, जा तो सकते हैं वहां, लेकिन वहां जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? अल्लाह का खौफ है, इस पर जन्नत मिलेगी। भाई आपके पास सिलेक्शन की ताकत है। इसकी मिसाल यही है, एक चोर था, उसको भी तकदीर पर एतराज था। उसने सोचा भाई मुसलमान कहते हैं कि हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है, तो लिहाजा मैं मुसलमानों की चोरियां करके खाता रहूं, और जब कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा अल्लाह ने मुझे चोर बनाया था। वो हाँ ठीक। भाई मैं गुजरे ना तो एक मौली साहब दा बहु वड्डा बाग लगा खड़ोता है, उन्हें नांग ते लत आई जो मौलवी दे बाग च वड़ गया। मौली दी ताकत ते लोग जान देना ना। वादन कां बैठा ही मौली दे हाथ च बोटी छिकी ते उत्था वंज बैठा। मौली आखा ओए बोटी वला दे। हूँ आके मौली साहब क्यों? हूँ आके तेने लिता तो स्पीकर खोल के अक्सर कां हलाल ही नहीं, एक न बच सिया जाड़ मुकवे सिया स्पीकर ते आख दिता मैं मसीत ही ते तेन बचना कोई नहीं बाला समेत। उडू हथड़ मौली को बोटी वला दी भी हुण बंदा गप ही ना करे मौली साहब। तो मौली दी ताकत है ना। तो वो मौली दे बाग च वंज बैठा और सब कुछ चोरी करके ना मौलवी के बाग में खाने लग गया। तो माली जो ठहरा हुआ था ना, वो कोई सूफी सा ऐसे सादा सा आदमी था, उन्हें पकड़ा हुआ है हया नहीं भी आंदी, चोरी करके खांदा बैठे, चोरी सिखा रहे हो। तो उसने कहा भाई मैं तुम्हें दलील देता हूँ। तो सूफी साहब बहुत सादा आदमी था, उन्होंने कहा केड़ी दलील? तो उसने कहा देखो अगर अल्लाह पाक ने मुझे चोर न बनाया होता तो मैं चोरी करता। तो वो बहुत सादा सूफी था, उन्हें कहा अल्लाह बड़ा है, इवें तो तू नवे कर सकता। मैं खा माटे डू चार बाई माल्टे चाल्टे झाम के तो खा के तो टोर गया। फज्जल मौली साहब पूछा माली से भाई क्या हुआ? तो माली ने कहा कि हजरत चोर आया था। तो उसने कहा पकड़ा नहीं? उन्होंने कहा जी पकड़ा था। तो कहा फिर छोड़ दिया। कहा छोड़ा क्यों यार? कहा उसने दलील दी थी अपनी चोरी पे। मौली कहो अक्ल को हाथ मारो, चोरों को ली दलील होंगी, चोर के पास भी दलील थी। हाँ जी थी। उन्होंने कहा कौन सी? उसने कहा यही साया मोया, कल आए ना जितनी दलीलें दे पकड़ लेना मुझे बताना। उन्होंने कहा जी ठीक। वो अगले दिन फिर आ गए। वो तो हिला खड़ोता है आज वाल दलील ले सा माल्टे जाम बासा। तो उसने पकड़ लिया। तो अब चोर उसे कहते हैं भाई मैंने तुझे कल भी दलील दी थी कि अल्लाह ने मेरे लिए लिखा है, तू फिर मुझे पकड़ रहा है। उसने कहा अल्लाह जैसे लिखी है ना, आज मौली आधा पिया इवी कैसे लिखी है अपने हूँ तेन मुकते हैं। वो आगे जी ठीक। मौली साहब आ गए। मौली साहब अपने साथ एक डंडा भी लेकर आए। चोर से मौली साहब ने पूछा हाँ भाई चोरी क्यों करते हैं? उन्होंने कहा अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है इसलिए चोरी कर रहा हूँ। आप तो मौली साहब हैं, आपको तो मसला पता होना चाहिए। उन्होंने कहा जी ठीक। मौली साहब अपने साथ 2 तालिब इल्म भी लाया था और दोनों तालिबों को कहा कि भाई डंडा चाह के सिरिज वगाओ ना। तो दोनों ने 4-4 डंडे उसके सर पे मारे और जब उसको लगे ना और वो रोने लगा वाई वाई। तो मौली ने कहा क्यों वाई वाई क्यों करते हो? अल्लाह ने तेरे लिए चोरी लिखी है तो तेरे लिए डंडे खाना भी लिखा है, ये भी खा। वो आके जी मेरे को मसला समझ आ गया। अल्लाह ने मैं को ताकत रीती और मेरी मर्जी है जो इन ते मुंह मारा या उन ते मुंह मारा।
بھائی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اس توفیق کو ضلالت پہ یا گمراہی پہ یا ہم نے لگانا ہے. غلط لگائیں گے تو عذاب ہوگا، ٹھیک لگائیں گے تو ہمیں ثواب ہوگا. امید ہے مسئلہ سمجھ آ گیا اسی. چلو یہ تو مرنا موک گیا. اگلا، جنازے کے بعد دعا کیوں جائز نہیں ہے؟ نمبر 2، اذان دفنانے کے بعد کیوں نہیں دینی چاہیے؟ بڑا سیاح آدمی ہے جو سوال لکھئی، نفی تے دلیلہ میں تو گھنسی. چلو توجہ رکھنا بھائی. جنازے کے بعد کی وہ دعا ہم مانتے ہیں جو حضور پاک نے مانگی ہے، اور وہ ہے دفنانے کے بعد قبر پہ، وہ بھی تو جنازے کے بعد ہی ہے. لیکن جنازہ سلام پھیرنے کے بعد والی جو دعا ہے نا، اگر یہ حضور پاک علیہ السلام نے مانگی ہے تو میرے بھائی ہم مانگنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں حضور کے لفظ لکھ کر بھیج دیں، جیسے آپ نے پرچی لکھ کر بھیجی ہے نا، ویسے حضور کے دعا والے لفظ بھیج دیں. آج نہیں آتے تو آج 29 جون 2021 ہے، آپ کو 29 جون 2022 تک مہلت ہے، آپ حضور کے لفظ بتا دینا. ہم مسجد جب داخل ہوتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ بولیے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. جب ہم نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسالک من. آپ کو یہ دعا کیوں یاد ہے؟ کہ حضور نے مانگی ہے، حضور نے پڑھی ہے، تو سارے مسلمانوں کو لفظ یاد ہے. اجی بسم اللہ کرو، حضور نے کون سی دعا مانگی ہے جنازے کے بعد وہ لفظ ہمیں لکھ کر دے دے. کوئی سنگتی تری کھاوے چھا ایندہ کوئی جواب کو نہیں سوائے ہکے لولے گڈے جواب دے. وہ کیا جواب ہے؟ کہیں گے مولوی صاحب دعا کوئی گناہ ہے؟ کوئی گناہ ہے یا کوئی سارے علی آدن کوئی حرج کیڑا ہے؟ دعا تو منگی سے کوئی گاون تھوڑی سونا سے ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اب ان کو کہنا جی ٹھیک ہے، صبح کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں فرض کی؟ گنو چاہ پڑھتے ہوتے ہوئے. اللہ حج چنے انہیں مہینہ کو آکے جلدی جلسہ شروع کیتا کرو. مجمع جو 90% نماز کوئی نہیں پڑھنی. مولویاں تو پڑھنی ہے، جو اسا تو پڑھاونی ہے، تو یہ بنا کوئی نہیں پڑھنی. تو اس وجہ جلدی جلسہ رکھو جو فجر پڑھ سکو. تو صبح کے فرض کتنے ہیں؟ سجدے اس میں کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ پکی گال ہے، آپ 5 کیا کرو گے؟ یار سجدہ ہی تو کر رہے ہیں، نیکی ہے کر لو. آپ 5واں سجدہ نہیں کرتے، حالانکہ سجدہ تو اتنی بڑی نیکی ہے. اس نے انکار کیا تھا، اللہ نے کہا تھا فخرج منہا، شیطان بنا دیا تھا. تو تم 5واں سجدہ نہیں کرتے کہ حضور پاک نے نہیں کیا. سجدہ نیکی ضرور، عبادت ضرور، اچھائی ضرور، پر ادھر نہیں کرتے کہ حضور نے نہیں کیا. بھائی دعا بہتر ضرور، اچھائی ضرور، عبادت کا مغز ضرور، لیکن جنازے کے سلام کے بعد حضور نے نہیں مانگی تو ہم نہیں مانتے. رولا ہی ختم. میں اتھا ایک علاقہ گیا، پیچھو پہاڑ دے نال ایک جھا ہے، اتھا ڈونلی بدوخ چاہ کے بندہ بیٹھا ہے. بھئی جنازے دے بعد دعا نہیں مانگ دے سا گال کریں دیا. میں ان کو آکا لالا یہ بدوخ دی ایڈی طاقت نہیں جتنی کتاب دی طاقت ہے. میں تو کوئی مسئلہ سمجھے نا. میں نے مسئلہ سمجھایا، اس نے بندوق وہاں پھینک دی اور اپنے مولوی صاحب کو کہا حدیث سنا دے، حضور نے کون سی دعا مانگی؟ او کوڑ پھتوڑ انہاں دے کو ماری بیٹھا ہی اے دعا آئی تے اے آئی. ہون تو وہ 16 ڈونے 8 اندھے کل دعا پڑھی جے نہیں. نہیں وہاں کہ نہیں مولوی صاحب لفظ سنا حضور علیہ ہوں میں نہ تو سنا ویا. وہاں کہ بدوخ دلا دا اے نہیں تو ہمیں کہ 11ویں شریف علی وار پوری مانج دا کھیر پی کے تو گھن میں نے تے ہون تک دعا دے لفظ کوئی نہیں آتے جرے حضور منگن وہ ہوں میں نہ تے دسے نا. رہ گیا قبر تے دفنانے دی بانگ. یہ اذان کیوں دیتے ہیں؟ ان سے پوچھے نا. تو مجھے ایک بندے نے کہا شیطان کو بھگانے کے لیے. تو میں نے پوچھا بھئی مسلمان تے ساری دنیا دا جہان منیند ہے بھئی قبر اچ کون آندن؟ فرشتے. تیری قبر اچ کو شیطان آیا کرو تے خدا حج تے نہیں بھی وہ کوئی سوکھی کا حل کرو یار. وہ کیڑا مسئلہ تو چاہیے ودا دنیا تے بھئی قبر اچ صرف او کو بھجاون واسطے شیطان کو شیطان جین آدن موئے پہ چھو شیطان لے میں دے تیرا موئے پہ شیطان چڑھا کھڑو تے لالا تھوڑا گزارا. ٹھیک ہے ایسی کوئی بات نہیں. علماء دیوبند کے خلاف باتیں کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے خلاف. بھائی جس بندے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ علماء دیوبند کے خلاف بات کرتا ہے، مولانا فضل الرحمان کے خلاف، ان کی روزی روٹی ہے تو ان کو روزی روٹی اپنی کمانے دو نا. کیوں انہوں نے ڈھیڑ تے لات رکھیں دے ہوئے؟ انہوں کو روٹی مل دی تو وہ جو علماء کو مندے کٹے وہ علماء کو گیلیاں دیں گے، بھونکیں گے، پوڑیں گے، سب شے کرے سے مولویہ کو، تو ان کی روزی روٹی بنے گی. تو اس لیے وہ کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب کو، کبھی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کو، کبھی حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کو، ان کے خلاف بول بول کے اپنی روٹی روزی بنا رہے ہیں. تو بنا لیں دے ان بیچاروں کو، دل پیٹ تے لات نہ رکھو. شودیاں دی حیثیت کیڑی ہے دنیا دے تو جو علم کو جاندا ہوئے. تھوڑی سی صحابہ کے موضوع پر بھی بات فرما لیں.
میری عادت ہے میں اشتہار پر دیے گئے موضوع پہ بات کرتا ہوں. صحابہ میرے ایمان کا حصہ ہیں. آپ اشتہار پہ عظمت صحابہ فرماتے میں اس پہ دلائل دیتا ہوں. لیکن جو عنوان آپ نے رکھا ہے وفات کے تیسرے دن کل نہ کرنے کی وضاحت. اللہ دے رسول دے کل نہیں تھے, صحابہ دے نہیں تھے, امام ونیفہ دے نہیں تھے, شیخ عبد القادر جیلانی اور داتا گنج بخش رحمہ اللہ کے نہیں ہوئے تو اسا کیوں کروں؟ یہ لے کوئی نہیں کریں دا آیا تو اسا نویں کر ڈا کم. بدتی امام کے پیچھے نماز پڑھنا جی بالکل نہ پڑھیں. حضرت آدم علیہ السلام نے صبح کی نماز ادا کی. سب سے پہلے اس کی کیفیت کیا تھی؟ آپ نے براق پہ سفر کیا. براق کی نشاندہی کریں. معطا کی حدیث کی کتاب ہے, جب مکبر قد قامت الصلاۃ پڑھے تب کھڑا ہونا چاہیے. نمبر 1, حضرت آدم علیہ السلام نے صبح کی نماز, بھئی ہم شریعت محمدیہ کے مکلف ہیں, ہم شریعت حضرت آدم کے مکلف نہیں ہیں. حضرت آدم کا احترام ضرور ہے, ہم ان کی شریعت کے مکلف ہیں نہیں, تو ہم ان کی صبح کی نماز کو کیا امت کو سمجھا کر پڑھاتے پھریں. براق کی کیفیت کیا تھی؟ بھئی براق پہ اللہ کے رسول نے سفر کیا, کہ میں تو نہیں کیتا جو میں تو کو آکاں جو کیری ترتیب بھئی, بس وہ یہی تھی جہاں تک حضور پاک فرماتے اتحاد نگاہ قدم تھا, جہاں تک نظر تھی وہیں تک اس کا قدم تھا. مکبر قد قامت الصلاۃ بات تو ٹھیک ہے, لیکن اب جملہ سمجھیے. قد قامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ آخری حد یہی ہے, یہاں تک کھڑے ہو جانا چاہیے, یہاں تک کھڑے ہو جانا چاہیے. لیکن یہ دلیل بھی آپ کی نہیں ہے کہ آپ تو اشہد ان محمد الرسول اللہ پہ کھڑا کرتے ہیں, تو دلیل پھر بھی آپ کو قد قامت الصلاۃ کے بھی لیے. تو قد قامت الصلاۃ آخری بننا ہے, میں کم از کم ایندے تے بندہ کھڑو تھی وے ایندے بعد بیٹھا نہ رہے.